ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ جماعت ساتویں تعمیر اردو گرامر، آج چیپٹر نمبر 5 کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ تو آج میرا موضوع ہے اسم حالیہ اور اسم معاوضہ کے بارے میں بحث کرنا ہے، تو آپ دھیان سے دیکھیں۔ اسم حالیہ وہ لفظ جو کسی دوسرے اسم کی حالت کو ظاہر کرے اسم حالیہ کہلاتے ہیں، اور جس اسم کی حالت ظاہر ہو اس سے زوال الحال یعنی حال والا کہتے ہیں۔ مثلا بچی روتے روتے سو گئی ہے۔ اس جملے میں روتے روتے اسم حالیہ ہے اور بچی زوال حال ہے۔ ٹھیک، اب نیچے دیکھیں اسم حالیہ کے قاعدے۔ مصدر کی علامت نہ دور کر کے اس کی جگہ نہ تی تے لگا کر آخر میں ہوا ہوئے ہوئی بڑھا دیتے ہیں۔ مثلا ہنسنا سے ہنستا ہوا، ہنسنی ہوئی یا ہنستے ہوئے۔ اگر تا تے تی کی علامت دوبارہ آئے پھر ہوا ہوئی اور ہوئے نہیں لگاتے، مثلا روتے روتے، ہانستی ہانستی یعنی ٹہلاتا ٹہلاتا، یہ ہے اسم حالیہ۔ اس کو کہتے ہیں، ہم کیا کہتا ہے؟ اسم حالیہ کہا جاتا ہے۔ اب اسم معاوضہ وہ لفظ جو کسی کام کی اجرت یا معاوضہ کو ظاہر کریں اسم معاوضہ کہلاتے ہیں۔ مثلا اس کپڑے کی سلائی کیا ہے، یعنی سلائی کیا ہے، یہ معاوضہ ہے۔ سلائی کیا ہے؟ اس کا معاوضہ ہے۔ کپڑوں کی دھلائی دھوبی کو دے دو۔ ٹھیک، گندم کی پسائی ادا کرو، کھانے کی پکوائی اکرم کو ادا کر دو۔ اس میں سے یعنی مندرجہ بالا مثالوں میں پسائی، دھلائی، پکوائی اور سلائی وغیرہ سب اسم معاوضہ کہتے ہیں۔ ٹھیک، اسم معاوضے بنانے کا قاعدہ۔ اسم معاوضہ بنانے کے لیے متعدی مصدر کا نہ دور کر کے آخر میں حمزہ ی لگا دینے سے اسم معاوضہ بن جاتا ہے۔ مثلا سلانا سے سلائی، دھلانا سے دھلائی، پکانا سے پکوائی۔ ٹھیک، اس کو کہتے ہیں ہم اسم معاوضہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، مشق نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 19 میں ہے۔ خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے، یعنی اس میں آپ کو سیٹ اس کی جملے کے سامنے لکھا گیا ہے، بریکٹ کے اندر آپ کو اسم معرفہ، اسم ناکرہ، یعنی 2 الفاظ لکھا گیا ہے، 2 میں سے ایک آپ کو ان خالی جگہوں میں آپ کو لکھنا ہے۔ آپ دھیان سے دیکھیں، یعنی ڈیش وہ اسم جو کسی عام شخص، عام جگہ یا عام چیز کے نام کو ظاہر کرے اسم معرفہ کہتے ہیں یا اسم ناکرہ کہتے ہیں۔ اس میں لکھنا اسم ناکرہ۔ کیا لکھنا؟ اسم ناکرہ۔ اسم ناکرہ کی ڈیش قسمیں ہیں۔ اسم ناکرہ کی 7 ہے یا 8 ہے؟ 8 قسمیں ہیں۔ ٹھیک، تیسرا ہے وہ اسم جو کسی چیز کی حقیقت دوسری چیز کی حقیقت سے جدا کرے کہلاتا ہے، یعنی کیا کہلاتا ہے؟ اسم معاوضہ کہتے ہیں یا ذات کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذات کہلاتا ہے۔ جو اسم کسی کام کے نام کو ظاہر کریں اس سے اسم ڈیش کہتے ہیں، یعنی مصدر کہتے ہیں یا ذات کہتے ہیں۔
ذات کہتے ہیں یا مصدر کہتے ہیں جو اسم کسی کام کے نام کو ظاہر کرے، اس کو کہتے ہیں ہم مصدر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مصدر. اسم فاعل وہ اسم ہے جو ڈیش ڈیش سے نکلا ہوا اور ڈیش ڈیش کرنے والے کو ظاہر کرے. یعنی اسم فاعل وہ اسم ہے جو کام، اس میں کیا لکھنا ہے؟ کام لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ آپ کو کام لکھنا ہے. کام. اسم فاعل وہ اسم ہے جو کام سے نکلا ہوا اور مصدر کرنے والوں کو ظاہر کریں. ٹھیک. اسم ڈیش ڈیش اس اسم کو کہتے ہیں جو اسم ذات کو ظاہر کرے جس پر کام واقع ہوا ہو. اس کو ہم فاعل کہتے ہیں یا مفعول کہتے ہیں. یعنی مفعول. ٹھیک. اسم مفعول اس اسم کو کہتے ہیں جو اسم ذات کو ظاہر کریں جس پر کام واقع ہوا ہو. ٹھیک. اب ہے اسم جامع کسی ڈیش ڈیش کے نام کو ظاہر کرتا اور ڈیش ڈیش ہوتا ہے. یعنی اسم جامع کسی مجموعہ لکھنا ہے. اس میں کیا لیں؟ مجموعہ کے نام کو ظاہر کرتا ہے اور واحد ہوتا ہے. ٹھیک. اسم معاوضہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی کام کی اجرت لکھنا ہے، کام کی اجرت یا معاوضہ کو ظاہر کریں. نواں ہے آپ اسم ڈیش ڈیش اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی فاعل یا مفعول کی ڈیش کو ظاہر کرے. یعنی اسم حالیہ لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ حالیہ. اس میں کیا لکھنا ہے آپ کو؟ حالیہ. یعنی اسم حالیہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کریں. ٹھیک. یہ آپ اپنے کاپی پر خوش خط کے ساتھ اترنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے. تب تک خدا حافظ والسلام علیکم.